बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। मैं असल में आजकल काम पर रहता हूँ और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। जहाँ मेरे पास कोई ऐसी नई खबर आए तो उसके बारे में आप लोगों को आगाह करने के लिए वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गया है और काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए फिर रात को ज़्यादा थका हुआ होता हूँ, इसलिए रात को घर में यानी कि अपने रूम में वीडियो अपलोड नहीं करता। तो दोस्तों, कुछ 2-3 खबरें ऐसी खबरें हैं, मज़ेदार खबरें हैं और कुछ तबसरा भी है और कुछ मेरी राय भी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आप मेरे इस राय से इत्फाक करते हैं या नहीं, ये आप पर है, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो बात मैं आपसे करूंगा वो सच्चाई पर मबनी होगी। बात तो शुरू करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, या मिसाल के तौर पे जो इलेक्शन या तौहीन अदालत या जो भी ड्रामा हुआ था कुछ अर्सा पहले, उस पर यानी कि कुछ अर्सा पहले आपने बहुत धूमधाम सुनी थी, बहुत गन गरज सुनी थी हर तरफ से, सुप्रीम कोर्ट साइड से, वकला बरादरी से और ख़ास करके हुकूमत यानी कि असम्बली के अंदर से, बाहर से, जलसों में, हर जगह आपने एक चीज़ सुनी होगी। तो उस चीज़ को देखकर उस वक़्त ऐसा लगता था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है और उसमें बैठे हुए जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं वो हक़ पर खड़े हैं और अपने फ़ैसले देंगे और उनको मनवाएंगे भी। और चीफ़ जस्टिस साहिबान ने भी ऐसा ही कुछ दिखाया, करके दिखाया, यानी कि हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, यानी कि बहुत कुछ हुआ। यानी कि देखें, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस हुकूमत ने कहाँ पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट की या अदलिया की तौहीन नहीं की है, कहाँ पर नहीं की है। एक तो होता है ना कहाँ पर की है, लेकिन इसने कहाँ पर नहीं की है। हर जगह पे इन्होंने यानी कि जब इनको नज़र आया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में जाने के लिए हमें मजबूर करेगा 2 सूबों में और उस पर फ़ैसला जो कर दिया है चीफ़ जस्टिस ने, उस पर खड़ा रहेगा, हमें मजबूरी से इलेक्शन कराने पड़ेंगे, यानी कि हर साइड से फिर इन्होंने कोई कानून बनाने की, यानी कि हर चीज़ का इनको मौका दिया गया कि आप ये कुछ करते रहो। और इन्होंने भी अपनी तरफ से हर कोशिश की, यानी कि ये जो अब पार्टी हुकूमत है, इन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि किसी तरीके से इस चीज़ को रोका जाए, चाहे तौहीन अदालत हो या तौहीन सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो। मरियम ने जलसों में भी ऐसी तकरीरें की, यानी कि जजों के नाम ले लेकर, और असम्बली के अंदर भी ऐसी ऐसी बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने ये बात की कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते, यानी कि उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपना सच कर दिखाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अपनी जूती की नोक पर रखा और इतना यानी कि डट कर उन्होंने इस चीज़ का मुकाबला किया कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इससे क्या ज़ाहिर होता है? ज़ाहिर यही होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देने वाली थी और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की गई, उस वक़्त इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा हुआ था। उस वक़्त इस्लामाबाद की जो भी ऐसी इमारतें थी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, इनकी सिक्योरिटी फ़ौज के कंट्रोल में थी। लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के, एक जत्था सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, दहशतगर्दों का जत्था। तो जज साहबान ने, सब जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, उन्होंने सोचा और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ पर सोचा। सोचने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 200 नहीं 400 होंगे, और अगर हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं जो इस चीज़ को देखते हैं या जिनके अंडर ये इस वक्त सिक्योरिटी चल रही है, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके, वो इस चीज़ को रोक नहीं सके, उन्होंने इस चीज़ का साथ दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया कि अपना टॉप का जो गियर लगा हुआ था, यानी कि चौथा गियर लगा हुआ था, उसको आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट गियर में कर दिया। फिर आपको देखने में नज़र आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई भी बंद हो गई, कोई बयानात भी नहीं आ रहे, कोई तौहीन भी नहीं हो रही,
کوئی گالی گلوچ بھی جلسوں میں نہیں ہو رہا، یعنی آج تک نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر شروع ہو جائے، لیکن آج تک نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ یہی ہے، آپ کو نظر آ گیا ہے سارا کچھ ہو کہ وہ الیکشن سے سپریم کورٹ کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ اپنے فیصلے میں کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ انہوں نے ڈرا دیا سپریم کورٹ کو اور ججوں کو. اور دیکھیں، جو وکلا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، چاہے وہ تحریک انصاف کے تھے یا دوسرے تھے، وہ بھی خاموش. انہوں نے بھی اس چیز پر کوئی نہیں کیا. پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، یعنی کہ 9 مئی کے واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن سے. الیکشن تو اس جگہ بھی ہوتے ہیں جہاں پر دن میں 100 بم گرائے جاتے ہیں، یعنی کہ جنگیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. الیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر 9 مئی کے واقعے کو بنیاد بنا کر اس چیز کو اور آگے کیا گیا، یعنی کہ ختم ہی ایک قسم کا کر دیا گیا. اب کبھی بھی میری نظر میں یہ توہین عدالت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر توہین عدالت لگنی ہوتی اور چیف جسٹس آزاد ہوتے، سپریم کورٹ آزاد ہوتی، عدلیہ آزاد ہوتی، عدلیہ کو کوئی کنٹرول نہ کر رہا ہوتا، تو اب تک یہ سارے لوگ لٹکے ہوئے ہوتے، 10 سال 15 سال کے لیے جیل میں ہوتے. لیکن توہین عدالت لگانی تو دور کی بات ہے، ان کو آج تک ایک نوٹس تک نہیں گیا کہ آپ نے ہمارے فیصلے کو سرے عام اپنے پاؤں کی جوتی پر رکھا ہے، آپ نے تھوکا ہے ہمارے فیصلے پر. ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دے رہے ہیں، وزیر داخلہ کو دے رہے ہیں، وزیر اعظم کو دے رہے ہیں، وزیر خارجہ کو دے رہے ہیں، وزیر دفاع کو دے رہے ہیں، وزیر اطلاعات کو دے رہے ہیں. کسی کو نوٹس کیا، ایک سادہ پیپر بھی نہیں بھیجا گیا. تو دوستو، یہی کہانی ہے سپریم کورٹ کی. اور الیکشن والی بات بھول جاؤ. جب تک ان کو عمران خان کا ڈر ہے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. انہوں نے پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ ہمیں پورا موقع دیا جائے جیتنے کا بھی، پنجاب بھی ہمارے حوالے کیا جائے اور وفاق بھی. اور دوسری ایک اور بات آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اب وہ پہلے والی لڑائی شروع ہو گئی ہے. پہلے والی لڑائی کا مطلب ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کی. کیونکہ جو مظفر آباد میں ایک الیکشن ہوا ہے باغ کا، اس میں نون لیگ کہتی ہے پیپل پارٹی نے دھاندلی کی ہے، پیپل پارٹی کہتی ہے وہ ہمارا گڑھ ہے تو ہم اس وجہ سے اس سے جیتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھی آگے سے اپنا کام شروع کر دیا ہے، وہی پرانا والا، یعنی کہ تو چور. لیکن کہتے دونوں سچ تھے. ایک میں یقین سے یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب پیپل پارٹی نواز لیگ کو چور بولتی تھی، شریف فیملی کو 100% سچ بولتی تھی، اور جب نون لیگ زرداری کو 10% یا چور بولتی تھی، وہ بھی 100% سچ بولتی تھی. یہ دونوں اس چیز میں بالکل سچے ہیں. باقی انہوں نے دنیا میں کوئی سچ نہیں بولا، لیکن اس چیز میں یہ بالکل سچ بولتے تھے. تو اب پھر وہی شروع ہونے والا ہے وہ کام، کیونکہ جو پیپل پارٹی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ہے وزارت عظمیٰ حاصل کرنا. اس کے لیے وہ کچھ بھی کر لے گی، بوٹ پالش تو ٹھیک، بوٹ چاٹنے تک پہنچ جائے گی. اور نون لیگ کا بھی یہی مقصد ہے. اصل میں ان سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان کو بچانے والوں نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی کہ سب اتنے ڈرے ہوئے ہیں ایک اکیلے خان سے. آپ دیکھو مولانا کی خاموشی، جب سے وہ اسلام آباد یعنی کہ سپریم کورٹ کے بعد مولانا بالکل خاموش ہے، کیونکہ مولانا کو لگا ایسا اور اس کو بول دیا گیا کہ کچھ عرصہ تک تم اپنا منہ بند رکھو، تم کو نہ باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تم اپنی جو وزارتیں وغیرہ ہیں ان میں انجوائے کرو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس ہر قسم کا پاور ہے، ایک صوبے کی حکومت ہے، تم اب بس حلوہ کھاتے رہو، کوئی ضروری نہیں ہے تم کو پھر شور کرنے کی. تو وہ تو چپ ہے. لیکن ادھر جو ہے وہ کام گرم ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی دو جو اہل ترین ہیں انہوں نے لندن میں ملاقات بھی کی ہے. اور خاص کر کے جو نئی پارٹی بنی ہے اس کو تو خیر پہلے دن ہی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، اور اس کی ریجیکشن کی وجہ بھی یہی تھی کہ عوام کی پیذرائی کسی اور پارٹی کو حاصل نہیں ہے عمران خان کے مقابلے میں. دوسرا ایک اور بات جو خاص کر کے وہ بات میں جاتے جاتے کہتا ہوں کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہماری وہ ڈڈو کے منہ والی جو وزیر یعنی کہ اطلاعات ہے اس کے اوپر پھول کی پتیاں نچاور کی گئی ہیں. اس نے کوئی اعلان کیا ہے ہیلتھ انشورنس کا جو صحافیوں کے لیے ہے.
تو صحافی آپ یقین کرو کہ کپڑے تو ان کے پہلے بھی اترے ہوئے تھے، اب بغیرتی والے کپڑے بھی انہوں نے اتار دیے ہیں، بالکل ننگے ہو گئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جو شخص پاکستان کے 2 یا 3 صوبوں کو یہ سہولت دے رہا تھا، یعنی کہ پورے پاکستان میں ہر شخص کو اسی بیڈ پر ایک ارب پتی لیٹا ہوا تھا، اسی کے ساتھ والے بیڈ پر ایک 100 روپیہ دیہڑی لینے والا لیٹا ہوا تھا، علاج دونوں کا سیم چل رہا تھا، تو ان لوگوں کو اس ٹائم نہ ہی کوئی خوشی ہوئی اور نہ ہی کوئی انہوں نے پھول نچھاور کیے۔ لیکن کل جب ان کے اپنے لیے صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، کوئی ان کو دیا نہیں گیا ہے، صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو انہوں نے پھولوں کی بوچھاڑ کر دی ہے کہ یہ پتہ نہیں 1 ارب یا 100 ارب ہماری انشورنس کے لیے، ہیلتھ انشورنس کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی کہ صرف صحافیوں کے لیے، وہ بھی چند صحافیوں کے لیے ہوگا۔ دیکھ لینا آپ، جو ان کے پالتو صحافی ہیں، جو ان کے ٹکڑوں پر بھونکتے ہیں، جو ان کے یعنی کہ گھر کے آگے جو ٹٹی پڑی ہوتی ہے اس کو چٹتے ہیں، اس طرح کے صحافی سب صحافیوں کو نہیں ملے گا، اور سب صحافی ایسے ہیں بھی نہیں۔ یہ اس طرح کے صحافی ہیں جن کے لیے یہ کل اعلان ہوا ہے، اور اس اعلان کے بعد جو پھول کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں، اس سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ننگے تو یہ تھے ہی تھے، اب بغیرتی والے کپڑے بھی انہوں نے پہن لیے ہیں۔ تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔